اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج کل بلائے مصیبتوں کا دور ہے یہ، اور اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہو کے باغی ہو رہے ہیں، اللہ کا دعویٰ ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ علم کا مقصد تھا انسان بننا، رہبر بننا، رہبری کرنا۔ آج انسان حیوان ہو رہا ہے، ڈگری لے لیا، حیوانیت آ گئی ان کے اندر، کیونکہ جو اسلامک چیزیں اس کے بارے میں ہم نے معلوم نہیں کی، نہ ہماری اتنی استعداد ہے۔ تعلیم بھی کہتے ہیں بوگس قسم کی، اسی لیے قوم پیداوار ہے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ جس نے جال بچھایا ہے کہ مسلمانوں کیسے ان کو نکالا جائے ان کے دین سے، انہوں نے ایک ٹیکنالوجی شروع کر دی۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اصل میں جو مقصد تھا حیات کو فوت ہو گیا۔ میں نے دعویٰ کیا کوئی اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، 100% اللہ والا بن جائے گا۔ ہم سائنس جانتے ہی نہیں کہتے کس کو ہے۔ جو چیزیں بس سنی سنائی ہے، سائنس سے گم جاتے ہیں لیکن جانتے کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اور جو واقف سے پوچھ کر دیکھو، وہ اسٹوپ نہیں کرے، جھکے کبھی نہیں۔ کہ مالک نے علم سے نوازا تھا، اس سے اس کی جو ہے معرفت ملتی ہے، مالک پہچانتا۔ آج ہم لوگ باغی بن رہے ہیں، بندہ نہیں بنے، باغی بن رہے ہیں، اس لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے۔ ملازمت نہیں مل رہی، ہر جگہ سے جہاں جاؤ ٹھکرائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بینگ اے مسلم، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری شامت اعمال، قوم کی بے حیائی کے عالم ہے کہ لڑکا کیا لڑکی، بالکل آوارہ۔ ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، موبائل، ان 4 انسٹرومنٹس کو استعمال کرتا ہے باغی بن کر۔ اور جبکہ یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ کو بڑی منفعت حاصل ہوگی، اللہ سے قرب حاصل ہوگا۔ آج ہم نے اس کو بے حیا کام میں استعمال کیا۔ دین کا چرچا نہیں رہا گھروں میں، دین بالکل گھروں کا کوئی اس قسم کی بات ہوتی نہیں گھروں کے اندر، دین سے تعلق ہو۔ ہائی فائی بہت آگے، لڑائی جھگڑے بہت آگے، گالی گلوچ یہ مسلمان سبھی ہے۔ جتنے بھی کرائمس ہو رہے ہیں دنیا میں، اس میں اکثر مسلمان کیا رہے ہیں، پورا گراف ہے اس کے بارے میں۔ اور ایجوکیشن بارے میں گراف نیچے چلا گیا۔ سلیکشن اسی لیے ہو رہا تھا کہ پڑھا تو نہیں، کیا پڑھیں گے، محنت کرتے نہیں۔ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ آگے نہیں جائے گا۔ ہاں لڑائی جھگڑے بہت آگے، نہ دین سے تعلق نہ دنیا میں بس، تو قوم جو ہے اسی تباہی پہ جا رہی ہے۔ مالک کو ہم نے بلایا، مالک کو یاد نہیں کرو گے کہاں رہو گے۔ ہر چیز کی فکر ہے کہ میرا بیٹا انجینئرنگ میں آ جائے، میری بیٹی MBBS میں آ جائے، جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، کوچنگ جوائن کی جاتی ہے، یہ اس کی فکر میرا بیٹا آپ جنت چلا جائے، اس سے کوئی فکر نہیں۔ اس کو پڑھاؤ لیکن اس کو سکھا دو پہلے کہ دیکھو بیٹی تم MBBS کرو گی، خدمت کا جذبہ رکھنا ہے۔ آتی ہے اور کہ ہمارے پاس MBBS کی، MS کی، MD کی اور ہائر کلاسز کی، ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم کو ایک چیز اللہ نے عنایت کی ہے، علم سے نوازا، ابن العدنان کہتے ہیں میڈیسن جو ہے، اسے تم قوم کی خدمت کرو گے۔ پیسہ کا مقصد نہیں، پیسہ تو ملے گا، ثواب چاہیے ہم کو۔ جب ثواب کی نیت کرو تو پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ ڈاکٹری اصول ہے۔ یہ آج ڈاکٹر بالکل منی مائنڈیڈ ہو گیا، پیسہ چاہیے ان کو۔ نرسنگ ہونے بنے پیسہ ملے گا، BA لاؤ، MBBS لاؤ، MD لاؤ، دونوں مل کے پریکٹس کریں گے، پیسہ وہی ہر شعبے میں چلا گیا ہے۔ اسی لیے پرگتی بھی ہو رہی ہے، بچے بھی ان کے ہمارا ہو رہے ہیں۔ جن بچوں نے جہاں جہاں آنکھیں کھولی ایسے ماحول میں، دین کا بھی رہا اور دنیا بھی بہت کامیاب رہے۔ انہیں ہمارے استاد ہیں میتھمیٹکس میں کاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عاصم رضوی کے والد، ان میں بہترین تربیت کی۔ سب بیٹی بہت ٹیلنٹڈ، بیٹی بہت ذہین، بہت ذہین، اللہ نے اور دین میں بھی پختہ۔ اور بہت سے ایسے جنہوں نے دین پہ قدم رکھا، دین کو سیکھا، گھر میں ماحول پایا، ان کے پورے خاندان کافی، پورے خاندان
ایسے جو ہے دین کا اگر چرچا اسی سے ہونا چاہیے. پہلے دین سکھاؤ بچوں کو، دین پڑھاؤ بچوں کو، اس کا کوئی بھی تعلیم دو گمراہ نہیں ہوں گے. جتنے یہ کمیونسٹ بن جاتے ہیں یہ تو نالج تو ہے نہیں ان کے پاس. دوسرے نے اسٹوپ کر لیا، سوال جواب کیا ہار جاتے ہیں، جانتے نہیں کیسے کیا جواب دیں اس کا. نالج تو ہے نہیں ان کا، اسی لیے وہ جھک جاتے ہیں. کوئی کمیونسٹ ہو گیا کہ ایتھیسٹ بن گیا. یہ کیا ملاپن ہے، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. کوئی دن بات سننے میں کیا ملاپن ہے، بور ہو گئے بیٹھے بیٹھے. وہی ہے کہ شیطان کے دوست ہو گئے تم، رحمت دوستی ہٹا دی. اور صبح شام تک کے حالات کو دیکھو، کس وقت کیا ہو جائے معلوم نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب صحت دی، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحت و غنیمت جان مرض سے پہلے پہلے، اور مرض سے کب حملہ ہو جائے معلوم نہیں. انسان ہر لمحے مرض اس میں مبتلا ہے، موت کے منہ میں ہے. ایک لمحہ لگ چکا. آج کل دماغ وہی چل رہا ہے پوری میڈیسن سلسلے میں. اور ڈاکٹر بھی آئے تھے اس بات کی، اس سلسلے میں پوری میری طبیعت ناساز چلی کافی. ایزما کا اٹیک ہو گیا، برونکائٹس جام ہو گئے. ہمت کی خدا تو اللہ محروم نہ کیجیے مسجد جانے کے. سانس تو پھول بھی کھول لیکن آپ حضرت گاندھی برکت سے میرا سنا دے بیٹھ کے، طبیعت میں وہ ہو جاتی ہے. ورنہ تو لیٹے ہی رہتے تھے. مطلب ہی نہیں کیا، کل بھی دن مطلب نہیں کیا. لیکن ہمت کرتے ہیں کہ جو چیز جب تک حیات ہے، مخلوق خدمت کا جذبہ رکھو، دین کی باتوں میں سننے کا جذبہ رکھو. مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقتہ جو بانی ہے تبلیغ جماعت کے، آواز بہت پست ہو گئی تھی. اس زمانے جہیت علماء تھے، مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب. ان کو قریب لگا، اپنا کان میں منہ قریب لگا دو. اتنی آواز پست تھی، لیکن یہ طلب تھی کہ دین کیسے منتقل کیا جائے، اشاعت دین کو کیسے سمجھایا. یہ تھا ان کا آخری لمحے تک یہی کام کرتے دنیا تشریف لے گا. یہ ہونا چاہیے. مومن جو ہے آیا ہے جانے کے لیے. کافر مشرک ہے وہ تو نہیں کہتا ہم تو نہیں رہنا گویا کہ. ظاہر دیکھو کافر مشرک جو ہے اس کو تو دنیا دکھا دی گئی. شیطان نے کہا تم ہی رہو، ہم تو ہیں جانے میں تم کو لے چلیں گے. وہ تو سب ایک پارٹی ہو گئے. مومن جو ہے کر کے نہیں، ہم جو ہے بندہ ہے باغی نہیں ہے. تو اسی لیے بھائی حافظ سے ہے نماز کا اہتمام کرو. نماز کی فکر کرو گے، مالک کو منا لو گے، ذہن تیز ہو جائے گا. پورا آئی کیو جو ہے دنیا کے، پوری سائیکولوجی پوری وہ ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنس مسلمان کے اندر ہوتی ہے. محنت یہ لوگ کرتے ہیں، لیبوریس یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس مسلمان کے اندر آئی ہے. اس کا کوئی چونکہ مولانا تھانی فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے، وہ مسلمان کو عطا ہوگا. باقی معلومات ہیں یہ سائنس کے جتنے مضامین دنیا کے ہیں یہ معلومات ہیں. یہ علم ایک نور ہے، وہ مومن کو عطا ہوگا چونکہ بندہ باغی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں انٹیوشن. ایسے ایسے چیزیں اللہ تعالیٰ دماغ ڈالتے ہیں، لوگ اشش کرتے ہیں کہاں سے بولنا ہے. یہ کس تقوی برکت سے گناہ سے بچتے ہیں، مالک کو نہیں بھلاتے، ان کے ذہن کو شادہ ہو جاتا ہے، غبی نہیں ہوگا، دماغ ٹھس کبھی نہیں. جو بہت مٹھر قسم کے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر فرمائش کیا جائے تو ذہین ہو جائیں گے. اصل میں توجہ نہیں ہماری، علم تو بالکل کوئی توجہ نہیں. کوئی ایسا کلاس لو، کوئی سے علم حاصل کرو، لیکن علم سے مقصد یہی کرو کہ ہمیں انسان بننا ہے، حیوان نہیں بننا. پہلے یہ تھا کہ وکالت پڑھیں گے، رہبری کریں گے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان سے ہٹائیں گے. یہ مقصد ہے پہلے وکالت کا. اب تو پیسہ چاہیے، کتنے جرم کر لو ہم پیسہ دے دیں گے. کتنے مرڈر ہوتے رہتے ہیں، سب چھوٹ جاتے ہیں. پیسے طاقت ہے، وہاں تو پکڑ لے جاؤ گے. اسی لیے مشکوک آمدنی ہے وکیلوں کی، اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا. سب تو نہیں کر سکتے، ان کی آمدنی مشکوک ہے چونکہ ظالم کو پناہ دی. ان کا میں نے محنت کی، محنت کا ظلم سے محنت کی تم نے. یہ وکالت جو پیش ہے بہت پہلے نوبل پروفیشن تھے، 3 پروفیشن بہت نوبل تھے: وکالت، طبابت اور یہ کیا کہتے ہیں ماسٹری، استاد. سب سے عمدہ پیشے تھے یہ 3.
اب تینوں گراوٹ آ گئی. استاد بھی ہے نا تم سے کلاس لے لی چلا کوئی زیادہ توجہ نہیں پاتا. پہلے استاد ہوتے تھے کہتے ہیں گھول کے پلا دیں, اور بعضوں کو اللہ نے بھی ایسی سعادت دی تھی کہ واقعی میں ان کے اندر بہت ذہانت تھی کہ گھول کے پلا دینا. بھی ایسی ہمارے استاد تھے نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ واقعی میں ایسا لیتا کہ کسی کو گھول کے پلا دیا ہو. فزکس میں شفیع صاحب تھے, یہ سن 62 کی بات ہے, ایسا لیتا تھا گھول کے پلا دیا ہو. حد تک مجھے وہ چیزیں محفوظ ہیں. ان کو لگ نہیں تھی کہ ہم کوئی بھی پڑھائیں بچے خوب سمجھ لیں اس کو. آج ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, کہیں موبائل سے دیکھ رہے ہیں, کلاس اٹینڈ نہیں کرتے اسی. اور پہلے یہ تھا جو اٹینٹیولی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ توجہ سے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو علم ایک نور ہے, وہ مومن کو عطا ہو بقیہ معلومات ہے. یہ چیز ہر جتنے مسلمان بچے خاص ان کو باور کرا جائے, دماغ بیٹھایا جائے کہ تم مسلمان ہو, پہلے اپنے رب کو تو پہچانو. یہ سائنس کے لیے بنائی گئی ہے, رب کی معرفت کے لیے. اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ تو یہ وائرس کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی اور تو کیا نہیں نا, ان کو وائرس ہو گیا. کتنے وائرس دنیا میں آ گئے, تحقیق کی اب تک نہ مکمل ہو چکے, ابھی مکمل نہیں ہو سکے. کتنے وائرس ہیں پورا ریسپیریٹری سسٹم ہے انسان. اسی لیے سب سے اعلیٰ جو علم ہے علم الابدان کہتے ہیں. یہ ڈاکٹری طبیب جو ہوتا ہے انسان اعلیٰ علم ہے سب سے زیادہ, کیونکہ اس کے اندر پورا نشے و فراز اونچ نیچ اس کو دیکھتا رہتا ہے. وہ سانس میں کیسے لیتے ہیں اور کیا کیا اس سے فنکشن ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک نالی ہے اس کے اندر, اور 20 مرضی چھپے ہوئے رہتے ہیں. لیکوڈ کو سالڈ بنا دینا, سالڈ کو لیکوڈ بنا دینا, یہی ہے. بلغم کیا چیز ہے؟ سالڈ ہو گیا, ہے لیکوڈ تھا, پانی سے بلغم بن گیا. وہی سالڈ کو پھر ڈیزالو کر دو, پانی بن جائے گا. ناک ٹپکنے لگی, وہی ناک گاڑھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ڈاکٹر بیٹھے فزیولوجی پاتے عدنان عادل, تو اس لیے پوری سائنس ہے اس میں اندر. آواز میں گرفت کیسے ہو جاتی ہے, کارڈس پہ کیسے کام کرتے ہیں, آواز اونچ نیچ کیسے ہوتی ہے. ایک سب کچھ کارڈس موجود ہیں, کسی کی آواز ہلکی کسی کی بھاری, عورت کی آواز ہلکی مرد کی آواز بھاری. یہ سائنس پوری آ گئی اس کے اندر. اس کے لیے دین پہ لگو, دین پہلے سیکھو, اور پھر تم کو بڑی مزہ آئے گا سائنس پڑھنے میں. پھر مالک کو نہیں بھلاؤ گے. لیکوڈ ہے نا, پھر اس میں دیکھیے یہ پوری باٹنی ہے. یہ داڑھی کیا چیز ہے؟ بال, ہمیں سر کے بال, بدن کے بال, یہ گھاس ہے بالکل باٹنی. تو آج انسان میں گمراہی تب جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو. ہماری زندگی جو ہے ڈسٹرکٹیو لائن چل رہی ہے. اللہ سے ڈرو بھائی, اللہ نے تم کو علم سے تو آج کل جاتے جہاں سر ڈگری ہولڈر ہوا, میں پی ایچ ڈی ہوں, اپنے آنا آ جاتی ہوں ان کے اندر. یہاں ایک پروفیسر تھے پرشین کے, بہت ہندوستان سب سے بڑے اسکالر تھے. ایسا پیارا جملہ استعمال بہت. میں تو بہت ہی مطلب میں مدرس میں پڑھاتا ہوں. میں تھے پروفیسر تھے عربک کے, کیا کہتے ہیں میں مدرس میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. یہ نہیں میں پروفیسر ہوں. ایک فارسی میں تھے ایک عربی میں تھے, دونوں. موضوع بہت وزنی آدمی تھے, لیکن یہ گٹس کیسے آئے گئے؟ اسلام نے ان کو سکھایا, اس پر عمل کیا انہوں نے, علم حاصل کیا, ٹاپ کرتے رہے. وہ ساتھ ساتھ مالک کو نہیں بھلایا. بہت ان کے کیریکٹر دیکھا تھا, بہت اچھے حمیل نے جو تھے. تو یہ چیز انسان جب کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. کھانا کھاتے ہم لوگ, حرکت ہاتھ کو ہوتی ہے, بغیر کوئی شخص اتنے کا خود لقمہ اندر پیٹ میں چلا جائے. یہ پوری فزیولوجی ہے, کیسے ایکشن ہوتے رہتے ہیں, ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں. ایک لقمے میں کتنے وٹامنس ہیں, کتنی چیزیں ہیں, کتنے بیکٹیریا بھی کھاتے ہیں. کوئی اگر اپنے تھوک کو اس میں دیکھا مائکروسکوپ کے اندر, اس میں کیڑے نظر آئیں گے. ارے یہ ہے میرے پیٹ میں, یہ میرے لاب میں کیڑے ہیں. ہم آ گئے ہمارے اندر. میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں پروفیسر ہوں. اب دیکھو ان کو, تم دیکھو مائکروسکوپ لگا کے دیکھو, کیڑے معلوم ہوں گے اس کے اندر.
اسی لیے دین کے رخصت کیوں ہو رہا ہے، طلب کیوں کم ہو رہی، وہی یہود و نصارہ کی پالیسی ہے. ان مسلمانوں کو، ان کے بچیوں کو تم قانون اسکول پڑھاؤ جا کے پہلے، وہ خود بخود چلے جائیں گے ذرا، وہ ہمارے یہاں ان کے آدمی ہو جائیں گے. جہاں قانون داخلہ دیا کیا تو بہتر ٹائم پہ آ گئے. لیکن جنہوں نے اپنے گھر میں اچھی تربیت دی، آتے ہیں ڈاکٹر انجم آتے ہیں، ان کے سب میں سے ٹاپر ہیں، اور لیڈی فاطمہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن سب ابایا برقع کی قاعدے رہتے تھے. ایسے ہیں ملیں گے، ایسے بہت سے ملیں گے. تو دنیا میں جو آفتیں مصیبت آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہم نے دین کو پیچھے کر دیا. حلال حرام کے تمیز نہیں ہے، سطر ڈھکنے تمیز نہیں ہے. کتنے لوگ نے نکر پہنے رہتے ہیں. ایک یہاں تھے پروفیسر کامرس ڈپارٹمنٹ MBA کے ہوئی گورنر، وہی بنائے انہوں نے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ نکر ہوتی ہے، ہاکی ہوئی، فٹ بال ہوئی، ان کا میں نہیں الاؤ کروں گا چونکہ سطر نظر آتا ہے. کون جانتا ہے ارے میں کیا ملا پہن گیا. دیکھنا بھی حرام، دکھانا بھی حرام، گانے سب دیکھتے ہیں. اس میں ناف سے زانو تک فرض چھپانا ہے اس کا. آج کہتے ہیں کیا ملا گری ہے، اسپورٹس مین ہونا چاہیے، آج کل ایکٹیو ہونا چاہیے. ان کا نہیں، بعض ملک اب بھی ایسے ہیں. پہلے وہ یہ ہے کہ گھٹنے سے کھیلیں گے، ہمارے ہاف پینٹ ہوگا لیکن گھٹنے لیگلائز کیا انگریزی زمانے میں. ہاف پینٹ پہنوں گا لیکن ہم گھٹنے کھلے نہیں دیں گے. یہ ان کی پالیسی ہے. اسپورٹس مین کے جو ہے خاص طور سے وہی گیم، آپ کرکٹ میں وہ ہاف پینٹ پہلاتے ہیں، وہی تو گیم ہے. رننگ وہاں پر بھی ہے، وہیں پہ ٹینس میں وہاں بھی تو ہے، وہاں پینٹ پہنتے ہیں، یہاں ہاف پینٹ پہنتے ہیں. چونکہ بات نہیں معلوم، ہم مسلمان ہیں، اس کو سطر کو چھپانا چاہیے. جگہ خالی تم آ جاؤ. ہم مسلمانوں کے جو سطر جانتے نہیں کہتے اتنا تم، یہ بنیادی بیسک وہ ہے اصول کہ ناف سے زیادہ چھپانا. پورا بدن کھلا رہے اتنا نماز ہو جائے گی اس کے اندر. مقبول بولا کہ مسئلے کے لحاظ سے نماز ہو جائے گی. ناف سے زانوں تک چھپا لے نماز ہو جائے گی. لیکن یہاں تو عورت کے لیے سخت پردہ ہے، حرازہ پردہ اس کے لیے. آج کون ہوتا ہے جس کو دیکھو بالکل ہی. تو یہ کیوں وہی اس نے محنت کی یہود و نصارہ نے. ان کو اسلام سے کیسے دور کرو گے؟ ایک تم ایک شوشہ کھڑے ہونا. یہ جتنے کلب قائم کیے انہوں نے قائم کیے، نائٹ کلب، یہ ڈے کلب. ایک کلب ہو رہے حیا کے اڈے، غیر میں حیا نہیں رہی. ہر جگہ اب کیا، پہلے تو شراب مسلمانوں کے کافی اس میں عادی ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آ رہا ہے. قوم جو ہے بالکل ڈوبتی چلی آ رہی ہے. اب کوئی سمجھا نہیں کیا ملا گیری ہے، کیا ملا پن ہے. کیونکہ وہ تو اصل میں وہ جو جس کی اور بیک گراؤنڈ اچھی ہوتی ہے مسلمانوں کو کبھی جھکے نہیں. اس کے بعد پھر کام کرے گا. دین میں لگنے کے بعد بڑی کشادی پیدا ہوئی تھی. ایک دور تھا ہمارا بھی ہائی فائی کا، اس کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرماتی. یعنی کریز خراب نہ ہونے پینٹ کی، اس سے کمبینیشن بھی ہونا چاہیے، ہر چیز کا تھا. ایسا پھر اندازہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ بزرگوں کی صحبت ہے. ان کی صحبت میں رہ کے کہتے ہیں، ہمارے ایک عزیز تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے، بہت بہترین اسٹوڈنٹ تھے وہ اینتھروپولوجی کے، اور بہت قابل آدمی تھے. میں نے ہر لیول میں مہارت تھے ان کو. ہو گئے کمیونسٹ بالکل ویسے. کیا یار، اس طریقے سے بس دلی میں ان کا اپائنٹ ہو گیا لیڈی ہارڈنگ کالج میں. اس سے پہلے کہتے تھے ان کے خالہ بھائی تھے فلائٹ لیفٹیننٹ، اس کے اندر ان کے سپورٹنگ گولی مار دی ان کو. بہت جوان تھے بالکل. اس کے بعد صدمہ ہوا. پھر گئے مرکز نظام الدین حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے سب. وہاں رہے تھوڑے بعد، پھر اس کے بعد پھر چینج شروع ہو گیا ان کے اندر. اور بہت ہینڈسم پرسنالٹی تھی ان کی. لیڈی ہارڈنگ کالج میں لڑکی ہیں. انہوں نے اپنا وہی شخص جو بہت کمیونسٹ تھا، اتنا پکا مسلمان ہوا آئے. اس کے بعد وہ شاہ ولی اللہ صاحب بیعت ہو گئے، الہ آباد کے بزرگ تھے. ایک چیمبر تھا، اپنے بیٹھتے تھے اس میں،
کلاس سے نکلتے تھے، کلاس لی اور واپس چلے آتے تھے چیمبر میں، اور جو انٹرویو ہوتا تھا اس میں وہ اس میں کناٹ پلیس مسجد ہے، وہیں جا کے پھر نماز پڑھی، وہیں آرام کیا، پھر چلے آئے. تو خواتین جو اسٹاف میں تھیں ان کی کلیگ وہ کہتے ہیں مسٹر احمد جسٹ ریڈیکل چینج. ہم اس کا بھائی ہم ایسے بہت اچھا، بہت پکے تھے وہ، اللہ نے بھائی صلاحیت دی ان کو. یہ ہے دین. دنیا میں پسندی نہیں تھے وہ، دنیا میں بہت عمدہ اسکالر بھی تھے، اور دین میں لگے. پھر امریکہ چلے گئے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہمارے سے پورا خاندان بہت ذہین ہو گیا، لیکن دین پہ لگے، انہوں نے دین کو ترجیح دی. تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں جتنے لوگ آتے ہیں یونیورسٹی کے، کیا اسٹاف کیا اسٹوڈنٹ دونوں آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، دین سے تم لگو گے کبھی راگا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو. اس بندے نے میرے نبی کی سنت کو ادا کیا، نبی کا عشق اپنے دل میں ڈھالا، اس کو ضائع نہیں کریں گے. اس وزیر کا تجا جاتا ہے. بڑی بات کیا قناعت ہوتی ہے اس کے اندر، جو ہوتا مل گیا میں ٹھیک ہے، مجھے پڑھانا مقصد ہے. پہلے اسٹاف والے ہوتے تھے، چاہے ہمیں ایم ایس سی پڑھا لو چاہے پی ایچ ڈی پڑھا لو، ہم تو ٹیچر ہیں، ہمیں کوئی نہیں. آپ تو صاحب مطلب پی ایچ ڈی ڈی ایس سی ہوں، مجھے تم نے کیا فنڈامنٹل کر دے دی یونیورسٹی کے. پہلے لوگ کہتے ہیں ہم تو بنیاد پڑھائیں گے. یہ تھا سیم جذبہ، خدمت کرنا ہے، ہم کو پڑھانا ہے، کوئی بھی کلاس دے دو. تو دین سے ہمارا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے بڑھتا جا رہا ہے، اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے. تو نماز کی کوئی پابندی نہیں کرتے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے. کتنے کھانے ایسے ہیں جو حرام ہیں وہ ہم لوگ کھانے ہیں. انہیں میں سے مرغ جو ذبیحہ درست نہیں، حرام کھانا، اس کا گوشت وہی ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام، کیونکہ ذبیحہ درست نہیں. اور کتنے لوگ کھا رہے ہیں مرغ، یہ چکن سوپ ہے، چکن ہے، چکن بریانی، شادی پہ آپ سب سپلائی کرتے ہیں، اور ذبیحہ درست نہیں ہے، گوشت تو حرام ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. تم نے گوشت حرام کھایا، وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور پھر کہتے تھے ہم بہت پریشان ہیں، اتنی شادی بیاہ میں لوگ کھا رہے ہیں گوشت، اور سب سپلائر مسلمان، چاروں مسلمان، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے مسلمان، اور سب کی روزی حرام چلی گئی. اتنی دعوتیں ہم لوگ کھا رہے ہیں آج کل. مرغ کی بریانی صاحب یہ روسٹر صاحب میزبان ہے وہاں پہ، لکھتے ہیں ذبیحہ حلال ہے، یہ حلال ہے، کیسا ذبح کیا انہوں نے. اسی لیے میں تو آج کل بہت جہاں جہاں میری حاضری ہوئی اس پہ ان کو زور دیا کہ گوشت مت کھاؤ، تم پنیر کھا لو، سبزی کھا لو. اور جہاں جہاں ہے مشکوک چیز کو بارہ پوچھ ضرورت ہی کیا ہے، معلوم ہے کہ ویسا آیا ہوگا. ہاں صاحب مسلمان سے لیا میں نے، اور مسلمان زبان نہیں کرا اس چیز سے. یہاں ماشاء اللہ مسلم اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں. پولٹری فارم پہ گئے، انہوں نے کہا دیکھو تم پیسے سوائے لے لو لیکن ذبیحہ درست کر لو، ہر مرغ بسم اللہ پڑھو، ذبیحہ ہو جائے گا تمہارا، درست ہو جائے گا. چاہے تم سوائے پیسے لے لو. باتیں کرتے رہے مرغ حلال ہو رہا ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں دیکھ لیا، جب سے تو یقین ہو گیا کہ کتنا ذبیحہ حرام ہے، اور سب کھانے حرام گوشت. کوئی کہتا بھی ہے یہاں سور گوشت بکتا ہے، تم ہمارے لیے حرام مسلمان ہیں، ہم نہیں کھاتے، اور جو ایسا گوشت کھا رہے ہو، کیونکہ اس کا بات دل میں نہیں بیٹھی ہے. دن اسی رخصت ہو رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی. یہ وہی یہود و نصارے کا ہمیں کہاں تھا ڈھونڈتے پھرو گے. کتنے برازیل گوشت آ رہے ہیں آج کے ٹیم دیتے ہیں، سب بالکل درست نہیں کھانا ان کا، اور لکھتے ہیں اسی کا لگاتے ہیں ذبیحہ حلال، اس سب میں حرمت ہے اس کے اندر. اسی لیے دین پر چلنا حیات نے فرما دیا. ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہتھیلی پہ انگار رکھنا مشکل ہے، ایسی دین بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. حلال حرام تو کوشش تو کرو اپنے مالک سے دعا مانگو، جہاں آپ نے دعائیں مانگی ہیں طیب حلال رزق عطا فرمائیے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اعمال کا اچھا صدور ہوتا ہے. چونکہ ہمارا اس پہ لکھا رنگا ہوا ہے حلال اور حرام دونوں. آج یہ کہ امت نماز سے غافل ہو رہی ہے، تلاوت سے غافل ہو رہی ہے، وہی بیٹھے انٹرنیٹ دیکھتے لے رہے ہیں، ویب سائٹ دیکھ، سب بھی ہے پروگرام آ رہے ہیں اس کے اندر کہ عورت کے مرد دونوں اس میں مشترک ہو گئے. موبائل میں تو آئی گیا پورا اس کے اندر. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرو.
آج ہم لوگ ڈرتے ہیں گورنمنٹ سے، CID سے، انٹیلیجنس سے ڈرتے ہیں کہ نوٹ نہ کرنا، اور جو مالک کے جو دو فرشتے بیٹھے ہیں ان سے نہیں ڈرتے. فرشتے بیٹھے ہیں تو لکھ رہے برابر، قرآن کہتے بھی ان سے نہیں ڈر لگتا تم کو. وہ یہ حص ختم ہو گئی ہماری. ہمیں یہاں دیکھو تو بالکل سے منافق کے یہاں کہتے ہیں جیسے مکھی بیٹھ جائے. تو اسی لیے بھائی خاص طور سے 2 چیزیں توجہ دلاتا ہوں. اپنے روزی کو حلال کرو، انہی میں سے وقت خیانت کرو گے اور روزی حرام ہو جائے گی. ڈپارٹمنٹ جو مقصد یا کوئی بھی جو آفس ورک جو آورس لکھے ہوتے ہیں اس میں اگر تم نے 1 منٹ خیانت کی اتنی روزی حرام ہو گئی. کون عمل کرتا ہے اس پر؟ ایسے لوگ عمل کریں گے جو خشیت. یہاں پر ایک ہے سائیکالوجی کے پورے دنیا مشہور ترین ہندوستان میں نمبر 1 آتے ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی خیانت نہیں کلاس کے اندر. کلاس ہوتی ہے MA کی 55 منٹ کی، میں نے کبھی 54 منٹ نہیں پڑھایا. 1 منٹ روزی حرام ہوگی، وہ میرے بچے اثر ڈالے گی، میرے بچے ایسے ہو جائیں گے. یہ وہ ہے اتنا مستعد آدمی کہ میں نے کبھی اب خیانت نہیں کی کلاس کے اندر. جو ڈرے گا مالک سے، خیر من آج کل میرے پائے کہیں ادھر ادھر باتیں پوری کلاس ختم ہو گئی، کہیں ہنسا دیا، کہیں کچھ کر دیا، کلاس ختم ہو گئی. جو مقصد تھا، جو سبجیکٹ ہے وہی پڑھاؤ، اسی پہ بات کرو. کہتے ہیں میں نے کبھی علیحدہ کو بیان ہی نہیں کلاس کے اندر، وہی مضمون ہوتا تھا، اسی سے مثالیں دیا کرتا تھا 55 منٹ پورے اس کے اندر. تو یہ وہ ہے، انہیں تو اللہ والوں سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے. پہلے یہ خانقاہی نظام تھا، انسان کو انسان بنانا، حیوان سے نکالنا، اس کے عقائد بھی درست، معاملات درست، عادات سب پکے ہوتے تھے. یہ خانقاہ. آج کل تو ہم پیری مریدی ہو رہی ہے، یہ ہم تو اس کی بھی نہیں قائل. مرید سے مطلب کیا ہے؟ ہمارے روحانی طبیب ہیں، میں علاج کر رہا ہوں، میری روح بیمار ہے. یہ ہے مقصد تھوڑی کہ ہاتھ پہ دے دیا ہم اسی لیے فائدہ بھی نہیں ہوا. پہلے مرید ہوتے تھے لوگ، پہلے میں صحت مند ہو رہا ہوں. جب سے تعلق ہوا اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی. پہلے بیماری میں مبتلا تھے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اور جتنے بیماریاں ہیں ان میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے توفیق دے دی، اسے ہمیں بچا لیا تھا. ان کو مانگو تو مالک سے کہ اللہ مجھے، اور مانگتے ہیں روزانہ نماز کے اندر اس جگہ صراط المستقیم مانگتے ہیں، اللہ میں سیدھا راستہ دکھائیے، یعنی سنت پہ چلائیے. مانگتے ہیں ہر نماز میں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ بس زبان ہے، دل کرو. تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو ہم کس طرح نہج پہ جا رہے ہیں. تقریبی کام میں آگے، تعمیری کام میں پیچھے. مسجد محض وہاں سے آگے. تم کس جماعت سے ہو؟ تم کس جماعت سے؟ یہ کیا، یہ کون سی جماعت ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ ارشاد دین کوئی بھی کرے، ہم ٹکاؤ دین سے لیں. تم ان کی جماعت سے، تم ان کی جماعت سے، یہ کون سا دین ہے؟ مرد شروع کیوں وہی پالیسی ہو مسالہ کی ہے، ان میں پھوٹ ڈلوا دو. تو شروع سے بھی گھر کا ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ، اور دین کا ماحول سے فائدہ ہوگا کہ خود بھی عمل کرو گے اور ان ترغیب بھی دو گے. ایک مثل مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزہ نہیں پکڑتا ہے. جب انسان نیک کے ساتھ صحبت رہے گی تو خود بخود اس کے اندر بھی کہتے ہیں گٹس ہوتے ہیں، خوبیاں منتقل ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے بھائی، اسی لیے اسلام کے اندر اجتماعیت بھی اس کے اندر ہے. انفرادی اجتماعی دونوں طور پہ اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری ذات بھی اصلاح ہو جائے، قوم کی ہر ایک اصلاح کی ضرورت لگ جائے، پورے قوم میں اصلاح پیدا ہو جائے گا. کہ عرب کے عجم، ہم تو اور فکر کرتے ہیں اپنی نہیں کہ بات کون سے ہے، خود مجموعی امراض ہیں مریضوں کے، اور دوسرے بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. یہ کون سے دین ہے یہ؟ تو سنت عشق پیدا کرو گے، سنت پہ عمل کرو گے، اپنے آپ اس کو کہتے ہیں سنی بنانا. ایک نام کے سنی کام کے نہیں، سنی کہتے ہیں سنت پہ عمل کرے. یہ ہے سنی، یہ تھوڑی کہ ہم سنی ہیں. جب صحت ہو، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھنا مرض سے آنے سے پہلے کوئی ہے. انسان کے قبضے قدرت میں ایک لمحہ کوئی چیز نہیں. اس کی مثال ہے، اس کو کہتے ہیں گیس ریاح، خرچ کر ہی نہیں سکتا. کتنا زور لگا دو، کتنے کر لو،
خارج ہو جب فارغ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ. ریکٹم تک ریا آ جاتی ہے, پاس آؤٹ نہیں ہو رہی, تبھی بھی سوچے بتاتے ہیں. ڈکا لینا چاہتے ہیں تو یہاں تک آ جاتی ہے, آ نہیں رہی پوری جگہ. آرٹیفیشیل لیتے ہیں نہیں, اس سے تو نہیں, قدرتی ڈکا آتی ہے وہ الگ فائدہ ہے. چھینکے لینا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ رہی. اس پہ دیکھو, سانس لیتے ہیں عافیت کے ساتھ, جب روک دی جاتی ہے اس پہ دیکھو بات کرنا مشکل. اس وقت اللہ کا فضل کرنا, آپ کے دعا کے برکت سے بول رہے ہیں, نہ پہلے بولنا مشکل تھا. یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں. نیت درست کرو کہ اللہ نے جو علم سے نوازا ہے تو ہم اس کو اور تک پہنچائیں. اسی لیے دین کی شاعت کا مقصد یہ ہے تم خود انسان بنو, اوروں کو دعوت دو. خود پکے مسلمان کو دعوت دو, تم بھی پکے مسلمان ہو. ہم پہلے مسلمان ہوئے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نرغے میں تھے 47 قسم میں, گھیرے میں آ گئے تھے. تو غیر مسلم سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بہت نڈر ہو کے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان تھا اور رہوں گا. یہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب پاکستان میں آ کے پریزیڈنٹ آف انڈیا. مضبوط تھا نا, ایسے نرغے میں ختم کر دیتے ان کو. کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں, مسلمان تھا اور رہوں گا. ایسے لوگ ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر بغاوت کے مالک سے جو نہیں ڈرے ہیں, دنیا ڈرے ہیں. دنیا تو فانی ہے, انسان فانی ہے. ایک تو یہ کہ معمول نہ ہو قرآن شریف تلاوت کا, چاہے تھوڑا سا پڑھو, ایک صفحہ پڑھو, پڑھ تو لو اس کو. مالک کا کلام ہے, کیا کہتے ہیں, اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو, آج کل بڑا غلط فہمی ہو گئی. یہ بھی کمیونسٹ منڈیٹ کہتے ہیں میاں طوطے پڑھنے کا کیا فائدہ, جب تک مانے نہ سمجھنا. غلطی کی بات ہے, حدیث سے خلاف بات کی انہوں نے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کلام میں پڑھوں, تلاوت کروں گا, اجر ملے گا اس میں. سمجھ کے پڑھنے میں جو علم حاصل کرو, تفسیر ہے, لیکن یہ سب سے ضروری ہے. ہر حرف پر درجن نیکیاں ملیں گے. اللہ کا لیے ہو دل میں کہ اللہ کا کلام ہے, میں نے تلاوت کی, اس کی بڑی نعمت مجھ کو مل گئی. قرآن شریف کو ہاتھ میں لو, کتنی بڑی تھی. میں نے زیارت کی قرآن مجید کی, میں نے تھا فلاں بزرگ زیارت کی, اتنے بڑے, حالانکہ وہ بزرگ فانی, یہ باقی ہے. اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ وہی ہے کہ وہ تو بزرگ فانی ہے, تو چلے گا دنیا سے, کتنے لوگ ہیں, یہ باقی ہے. باقی کہ تم نے زیارت کی, کتنی بڑی نعمت مل گئی. اور یہ کہ آج نماز کا اہتمام کرو, تلاوت کا معمول بنا لو, اپنا گناہ سے بچاؤ. جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں, اپنے فضل و کرم سے دعا کہہ دی, آرام سے دیکھ رہے ہیں. کتنے جواب سے وارڈ میں اب تھولونی کے اندر ساتھ دکھائی نہیں دیتا, کہیں یہ آخر کہیں دونوں خراب. ہم عافیت دیکھ رہے ہیں, عافیت سن رہے ہیں. ابھی میرے حاضری پروانی میں بہت بڑے اسکالر سب کچھ ہیں, اب وہ بہرے ایک دم ہو گئے. سارے آلات پھیلے ہوئے دنیا کے, اب بس دکھ کے بات کرو, یا خود تو بول لیتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے. سارا سب ختم ہو گیا ان کا, بالکل پٹھن دونوں. گونگا جو ہے کہ آپ کو ادھر پڑھ کے سناؤ, زبان ہے زبان موجود, اس کی پوری فضولی چھوڑے گی. یہاں پر زبان موجود ہے, کٹی پیٹی بالکل نہیں ہے, لیکن بولنے کی جو ہے وہ نہیں ہے. تو سنت پہ عمل کرو گے, مالک جب تک حیات ہے آپ مجھے اپنے منا رہے گا, محروم نہ کیجیے گا. تلاوت کا معمول کرو گے, تلاوت کا معمول بناؤ گے, اور گناہ سے بچو گے. اصل چیز یہ ہے, جب انسان بننا چاہتے ہو تو انسان بنو. وہی ہر مسلمان پکا وہی ہے مسلمان. جو انسان جو پکا مسلمان انسان پکا وہی کہلائے گا. تو آج ہماری دوستی ہوتی ہے غیروں سے اور اپنوں سے کوئی تعلق نہیں. اللہ والوں پہ ٹیز کرتے ہیں, ٹان کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, کیا گھٹنا پہن لیا, کیا ٹوپی لگا لی. اس طریقے سے الفاظ وہ جاہل لوگ کہتے ہیں. وہ علم تو ہے, جاہل کہتے کس کو ہیں, یہ غلطی بات ہے. ایک سے علامہ تھے عرب کے اندر, قریش مکہ میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایھا الجاہلون. یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ نہ پڑھے لکھے, جو شریعت سے اعراض کرے وہ ہے جاہل. یہ اصل میں ہے, جو شریعت اعراض کے وہ ہے جاہل. وہ تو پڑھے لکھے تھے, بڑے اسکالر تھے,
ایک سے ایک ان کا جواب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دخل ہے ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یہ کہ جو شریعت سے اعراض کرے اس کو ہم جاہل کہیں گے۔ آج زمانے میں کیا جاہل آدمی ہے وہ، علم تو ہے اس کے پاس، جہالت سے مراد یہاں پہ یہ نہیں، ناواقفیت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرا آج سے خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام، تلاوت کا معمول، اپنا گناہوں سے بچاؤ، اعضاء کی حفاظت کرو، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرو، غلط جگہ مت دیکھو، غلط بات مت سنو، غلط مت بولو، اس پہ عمل کرو گا کامیاب ہو جاؤ۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا علی نفسہ اللہم عفو تحب العفو فاعف عنا۔ صلی اللہ تعالی بہن